راج صاحب مجھے یہ بتائیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ شنگھائی تعاون تنظیم میں جانا اس وجہ سے بہت ضروری ہے کیونکہ ہم سپیس نہیں چھوڑ سکتے انڈیا کے لیے. لاجیکل تھی بات، تو تھی لاجیکل، لیکن جب وہ وہاں پر گئے تو وہاں پر جا کر ہمیں یہ پتا چلا کہ آپ خود بہت اچھے بے شک بننے کی کوشش کر لیں، لیکن آپ جس کے پاس جا رہے ہیں انڈیا، وہ شاید اس قابل نہیں تھا. انہوں نے وہاں پر بہت سے سفارتی آداب ہیں ان کی خلاف ورزی کی، اور آج پرائم منسٹر کی جو پارٹیسپیشن ہے، ورچوئل پارٹیسپیشن، اس سے شاید اب یہ لگتا ہے کہ آپ کا ڈیسیجن اس وقت غلط تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عیسیٰ بھائی بہت شکریہ، آپ نے بات کرنے کا موقع فراہم کیا. دیکھیں جی، بلاول صاحب کا بھارت کا جانا بالکل ٹھیک اور بجا فیصلہ تھا، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو ہمارے نوجوان وزیر خارجہ ہیں جنہوں نے ویسے اوور آل بھی بڑی کامیابیاں سمیٹی ہیں اپنے تھوڑے سے ٹینیور میں ایز وزیر خارجہ پاکستان کے، بھارت جا کے وہاں پر پاکستان کے موقف کو پیش کرنا ضروری تھا. اور یہ وہی بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں کہ انہوں نے ہی کہا تھا مودی کو کہ یو آر بچر آف گجرات، اور پھر اسی کے ملک میں جا کر اپنے ملک کا موقف پیش کیا. دہشت گردی کے خلاف جو بڑا شور اٹھایا جاتا ہے، بڑی آواز اٹھائی جاتی ہے، اس پہ اپنا موقف پیش کیا، پاکستان کو ڈیفینڈ کیا. کامیاب دورہ تھا. اور میں آپ کو یہ بھی یاد دلاتا چلوں، چیئرمین صاحب بلاول صاحب کے وہاں اسٹے کے دوران تو کوئی بات نہیں ہوئی. جیسے انہوں نے فلائی کیا تو غالباً ان کے کوئی وزیر تھے، انہوں نے کوئی بات کی، اور وزیر خارجہ سبرامنیم جے شنکر، اور جیسے ہی چیئرمین صاحب لینڈ ہوئے، بلاول بھٹو صاحب پاکستان، انہوں نے آتے اس کا ریبٹل دیا. تو یہ بالکل ہمارا موقف واضح ہے کہ سپیس نہیں دینی چاہیے اور وہاں پہ موجودگی ہونی چاہیے تھی، اور ہم گئے وہاں پہ. جہاں تک وزیر اعظم صاحب کا سوال ہے، نہ جانا یہ غلط ہے فیصلہ. میں اسی کا جواب دینا چاہ رہا تھا. پہلی بات تو ہے کہ یہ سوال زیادہ موضوع بنتا تھا اگر آپ وزیر اعظم صاحب سے کرتے یا مسلم لیگ نون کے کسی دوست سے کرتے. میں بھی کوئی مصروفیت آڑے آ گئی ہو، کوئی ایسی مصروفیتوں کہ وہ نہ جا سکے ہوں، تو شاید انہوں نے آن لائن خطاب کیا. لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں، آن لائن بھی انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے. سو کسی بھی ایونٹ کو خالی نہ جانے دینا ہی مقصد تھا، اور وہ انہوں نے ایک لحاظ سے پورا کیا اس چیز کو. نسیم صدیقی صاحب، یہ ظاہر ہے کہ فورم کو خالی تو نہیں چھوڑا جا سکتا. چائنا کا انیشیٹو ہے، شنگھائی 5 سے سٹارٹ ہوا، شنگھائی تعاون تنظیم بن گیا. پاکستان آبویسلی بائیکاٹ تو نہیں کر سکتا، یہ تو آپشن نہیں ہے، لیکن ورچوئل پارٹیسپیشن کا آپشن بلاول بھی لے سکتے تھے، اور اس میں کم از کم وہ کام نہ ہوتا جو انڈیا نے اس کو اپنی ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کیا. دے یوزڈ بلاول، اور بلاول کا وزٹ ٹو لک ڈاؤن اپون پاکستان کی تضحیق کی انہوں نے اس دورے کے دوران جو اس قسم کے ڈپلومیٹک جیسچرز دکھائے اور جو گفتگو کی. آج پھر پرائم منسٹر نے ورچولی پارٹیسپیٹ کر کے شاید یہ ثابت کر دیا کہ بلاول کا فیصلہ غلط تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عیسیٰ بہت شکریہ. دیکھیں، میرے خیال سے میرا اپنا اوپینین ہے، دشمن کے گھر گھس کے اس کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے، اور یہ ڈرپوک لوگ ہوتے ہیں جو ان چیزوں سے ڈر جاتے ہیں. بلاول بھٹو صاحب کی وزارت خارجہ کے اوپر میں 10 چیزیں ڈسکس کر سکتا ہوں، مجھے پسند ہے ناپسند ہے، لیکن ان کا جو بھارت جانا تھا اس کو میں ڈیفینڈ کروں گا، اس لیے کہ آپ وہاں پہ گئے، آپ ڈرے نہیں، ڈر کے آپ ورچوئل میں نہیں بیٹھ گئے، آپ گئے، آپ نے وہاں پہ موقف اپنا دیا. پھر انہوں نے جو کیا دنیا نے دیکھا. ابھی آپ نے کہا کہ پاکستان کی تضحیق کی، میرے خیال سے پاکستان کی تضحیق کی انہوں نے کوشش کی، کیونکہ تضحیق تو وہ کر نہیں سکتے، ان کی اپنی دنیا میں بڑی تضحیق اڑ رہی ہے، بہت سارے معاملات میں آپ نے آج کل دیکھا ہوگا. اور شہباز شریف صاحب کا تو کیا ہی کہنا، ماشاءاللہ ان کو تو کوئی موقع ملنا چلے، ان کو تو کوئی شادی کا کارڈ بھیجتا ہے تو وہ پوری پلٹن کے ساتھ جہاز لے کے پہنچ جاتے ہیں. پچھلے دنوں دیکھیں آپ ترکی کے کتنے دورے کیے، فرانس، لندن جانے کا بہانہ چاہیے ہوتا ہے. یہ تو آپ کے ہمسائے میں تھے، آپ کو دلیر بننا چاہیے، آپ کو جانا چاہیے. جیسے پاکستانی کرکٹ ٹیم انشاءاللہ وہاں کرکٹ کھیلنے جائے گی، اور ہو سکتا ہے جا کے انڈیا کو ہرا دے. تو یہ میرے خیال سے ڈر، خوف اور انڈیا کو اپنے اوپر جو ہے وہ حاوی کر لینا یہ مناسب نہیں ہے. میرے خیال سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا فیصلہ درست تھا کہ وہ انڈیا گئے، انہوں نے وہاں جا کے اپنا موقف اپنایا، پاکستان کا موقف پیش کیا. اور جو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، جو دنیا کے دور دراز علاقوں میں تو جہاز لے کے پھرتے رہتے ہیں، لیکن ایک ہمسائے ملک میں جا کے اپنا موقف پیش نہیں کر سکے، تو میرا تو ایسا یہ اوپینین ہے. صحیح. اچھا راجہ صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ ایک اور بہت اہم سوال ہے جو بلاول بھٹو زرداری ان کی وزارت خارجہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ابھی جاپان کے دورے پر تھے، اور سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت بہت زیادہ اس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے کہ آصفہ بھٹو زرداری صاحب وہ کس کیپیسٹی میں ہمارے وزیر خارجہ کے ساتھ جاپان گئیں.
ملاقاتوں میں تصاویر بھی آپ نے دیکھی ہوں گی, ریسیپشن میں بھی بزنس مین کے, بزنس کمیونٹی کے ساتھ ملاقات ہے, اس میں بھی وہ موجود ہیں. بہت اچھا سوال کیا آپ نے عیسیٰ بھائی, اور میں اس کا خود جواب بھی دینا چاہ رہا تھا, کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ بات ٹھیک ہے, سوشل میڈیا پہ بڑا واویلہ کیا جا رہا تھا اور بڑا ایک نیگیٹیوٹی پھیلائی جا رہی تھی اس کو لے کے. ایک بات تو میں کلیئر کر دوں کہ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ اپنے ذاتی ایکسپنس پہ گئی ہیں, سرکاری خرچے پہ نہیں گئی, نمبر 1. دوسری بات میں یہ کلیئر کر دوں, چاہے وہ آصف علی زرداری صاحب ہیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں, چاہے وہ ڈومیسٹک ٹریولنگ ہے, چاہے وہ انٹرنیشنل ٹریولنگ ہے, وہ ساری وہ ذاتی خرچ سے کرتے ہیں. یہ چیزیں عوام کے سامنے جانا بہت ضروری. دوسری چیز, آصفہ بھٹو زرداری صاحب نے وہاں پر جتنے ایونٹس میں شرکت کی ہے اس میں ایک ایونٹ تھا جو پاکستانی کمیونٹی کا تھا, اور جو دوسرا ایونٹ تھا وہ پاکستانی کمیونٹی کے جو بزنس فرینڈز ہیں ان کا ایونٹ تھا. یہ دونوں ایونٹس آفیشیل نہیں تھے. تو یہ اس چیز کا جواب ہے جو یہ کہا جا رہا تھا جی کہ سرکاری میٹنگز میں وہ کیسے بیٹھی. تو یہ ایک نیگیٹیوٹی پھیلائی جاتی ہے مخالفین کی طرف سے, جن کے پاس شاید کوئی اور رستہ نہیں بچتا تو ایسی باتیں کی جاتی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے, آصفہ بھٹو زرداری صاحب نے بڑا کام کیا ہے پولیو ایریڈیکیشن میں ملک میں, اور پوری دنیا میں وہ اس کے علاوہ بھی جاتی رہی ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ اس بات کو بیس بنا کے تنقید کرنی چاہیے. میں نے کلیئر کر دیا, نہ وہ سرکاری خرچ پہ گئی ہیں اور نہ ہی انہوں نے کسی آفیشیل میٹنگ میں شرکت کی ہے. معاملہ راجہ صاحب سرکاری خرچ کا نہیں ہے. سوال بہت سارے لوگ یہ کر رہے ہیں کہ آصفہ بھٹو زرداری ہی کیوں, کوئی اور کیوں نہیں, کوئی الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو کیوں نہیں. اور فیملی میں جب کیونکہ یہ سوال سٹیم ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس وقت شہباز شریف صاحب نے ترکی کا دورہ کیا تھا, جب ان کا فرسٹ وزٹ ہوا تھا لاسٹ ایئر, تو لندن سے ان کے صاحبزادے سلمان شہباز اپنی اہلیہ کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ آئے تھے اور وہ ڈنر ٹیبل پر موجود تھے. اس وقت ان کی جو کیپیسٹی تھی وہ پاکستان میں بہت سارے کیسز میں مطلوب تھے اور وہ یہاں پر اپیئر نہیں ہو رہے تھے, اور وہ ایک اسٹیٹ ڈنر میں انہوں نے شرکت کی. اس کے بعد شہباز شریف صاحب اپنی بہو کو لے کر جو ملکہ برطانیہ ہے ان کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے گئے. وہاں ایک ریسیپشن آف دا سینچری ہوا تھا, وہاں پر انہوں نے شرکت کی. پھر وہیں پر جو کنگ چارلز کی تاج پوشی کی تقریب تھی وہاں پر انہوں نے ریپرزینٹ کیا. وہ تو پاکستان میں رہتی بھی نہیں, اور یہ سب کچھ ہوا. اس وجہ سے شاید اب یہ تنقید جو ہے وہ بہت زیادہ ہے کہ یہ فیملی کے لوگ جو ہیں وہ کیوں ساتھ ٹریول کرتے ہیں. تو دس از پریسائزلی دا پوائنٹ. خرچہ کون اٹھا رہا ہے, ٹکٹ کون پے کر رہا ہے, اس سے زیادہ یہ سوال ظاہر ہے کہ اب آپ نے اپنے اتحادیوں کا بھی جواب دینا ہے, اپنا بھی جواب دینا ہے. تو اوور آل جو گورنمنٹ کا امپریشن وہ یہ جا رہا ہے کہ فیملی کے لوگ جو ہیں وہ ساتھ ٹریول کر رہے ہیں اور اپنی پرسنل ریپو, اپنی پرسنل پی آر جو ہے اس کو بلڈ کیا جا رہا ہے. دیکھیں عیسیٰ بھائی, اس میں تو آپ نے اب ایک نیا پہلو شامل کیا کہ الیکٹڈ لوگ بھی ساتھ ہونے چاہیے. وہ تو ظاہر ہے جو بھی ٹور جس حیثیت سے بنتا ہے, جس پرپس کے لیے بنتا ہے, اس میں موجود ہوتے ہیں. لیکن جو سب سے زیادہ لے دے ہو رہی تھی وہ سرکاری خرچ کی ہی ہو رہی تھی, جو میں نے دیکھا. وہ ہمیں کلیئر کرنا بہت ضروری تھا کہ یہ لوگ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب, آصف علی زرداری صاحب, بی بی آصفہ, یہ لوگ انٹرنیشنل جائیں یا نیشنل ٹریولنگ کریں اپنے ایکسپنس پہ کرتے ہیں, سرکار سے یہ کوئی پیسے اس کے نہیں لیتے, اور یہ بہت ضروری تھا اس کو کلیئر کرنا. دوسری بات یہ ہے کہ بھٹوز کو لوگ عالمی سطح پہ پسند کرتے ہیں, حقیقت ہے. شاید یہ بات مخالفوں کو بری لگے لیکن یہ حقیقت ہے. اور آصفہ بی بی نے, جیسے میں نے پہلے فرمایا, بل گیٹس فاؤنڈیشن کے ساتھ اور باقی جو آرگنائزیشن ہیں ان کے ساتھ مل کے بڑا کام کیا ہے پولیو ایریڈیکیشن کے لیے. اور اگر وہ جا رہی ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس چیز کو ہمیں مثبت لینا چاہیے. ہاں, یا تو آپ مجھے کہیں جی کہ سرکاری خرچ پہ کیوں گئی, سرکاری میٹنگز میں کیوں گئی, تو اس پہ میرا خیال ہے ہم بھی ڈیفینسو ہو جائیں گے. لیکن یہ جیسے ابھی کچھ عرصہ پہلے چیئرمین صاحب عراق کے دورے پہ گئے تھے, آپ کو یاد ہوگا, اس میں اس عراق کے دورے میں ہماری پارٹی کے بہت سارے رہنما بھی ساتھ گئے تھے, اور وہ سب اپنے ذاتی خرچ پہ گئے تھے. ندیم افضل چاند صاحب ہیں, باقی دوست ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے اگر ایک جگہ ہم کہیں جا رہے ہیں اور کوئی بندہ اپنے ذاتی ایکسپنس پہ ساتھ ہے تو اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ہاں, اگر سرکاری خرچ پہ وہ جا رہا ہے تو وہ ضرور ایک سوالیہ نشان. ذاتی ایکسپنس پہ آبویسلی نسیم صدیقی صاحب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ظاہر ہے کہ اگر آپ حکومت کے خرچے پر بھی جا رہے ہیں, لیکن ایک سوال تو ذہن میں بنتا ہے کہ جب آپ اگر جاپان جا رہے ہیں فار ایگزامپل, اور آپ کا وہاں جانے کا مقصد یہ ہے کہ جو سیلاب زدہ علاقے ہیں وہاں پر جاپان کی مدد سے, ان کی امداد سے, ان کی اسسٹنس سے کچھ پروجیکٹس شروع کیے جائیں, تو پھر وہاں پر اگر آپ کسی فیملی ممبر کو ساتھ لے کر جاتے ہیں تو امپریشن یہ جاتا ہے کہ جیسے آپ بہت سارے لوگ, جس طرح نیو یارک کا دورہ کیا تھا جب یہ جو اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس تھا, اس میں وزراء کا ایک باقاعدہ وزیر اعظم شہباز شریف لاؤ لشکر اپنے ساتھ لے کر گئے. مقصد تھا کہ آپ وہاں پر جا کر پاکستان کی پلائٹ, پاکستان کی مزری دنیا کو بتائیں, اور انہوں نے دیکھا کہ جناب یہاں تو
پورا ہوٹل کے 2-3 فلور جو ہیں وہ بک ہوئے ہیں پاکستان کے ڈیلیگیشن کے لیے. تو آپ کا کیا اس کے اوپر ٹیک ہے؟ اس آپ کو یاد ہوگا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہیں تھی 2016 میں. 2016 میں اسٹیٹ بینک جو ہے وہ ایف آئی اے کو کمپلینٹ کرتی ہے کچھ فیک اکاؤنٹس کے بارے میں, اور اسٹیٹ بینک باقی بینکوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں بہت سارے فیک اکاؤنٹس کھلے ہوئے ہیں, کسی کلفی والے کا, کسی ربڑی والے کا, اور ان فیک اکاؤنٹس سے جو ہے وہ بلاول ہاؤس کا خرچہ چلتا ہے, ان کے کتوں کے بسکٹ آتے ہیں, فرانس سے پانی بھی آتا ہے, ان کی ایئر ٹکٹس کے بھی پیسے ان فیک اکاؤنٹ سے دیے جاتے ہیں. تو ان کی یہ بات تو ہم درست مان سکتے ہیں کہ بھئی ٹکٹ جو ہے وہاں سے خرید لیا گیا ہوگا. یعنی کہ اس ملک کے اندر 11 کروڑ نوجوان ہیں وہ بے روزگار پھر رہے ہیں. اور مجھے بتائیں کہ آصفہ بھٹو زرداری کیا کام کرتی ہیں. بڑا احترام ہے, بھٹو فیملی ہے, بے نظیر بھٹو کی وجہ سے بڑا احترام ہے. بلاول بھٹو صاحب کیا کام کرتے تھے یا انہوں نے اپنی لائف میں کوئی کام کیا؟ کہاں سے یہ اپنے جو خرچے نکالتے ہیں جہاں پہ 11 کروڑ نوجوان بے روزگار ہے, ڈگریاں لے کے سڑکوں کے اوپر پھر رہے, پھر بڑی ان کی کامیاب سفارتکاری کی باتیں کی جاتی ہیں. یہ گورنمنٹ ایکسپینس کے اوپر ایک انٹرنشپ ان کو دی گئی ہے جو پوری کی جا رہی ہے. اگر انہوں نے کوئی قابل قدر سفارتکاری کرنی ہوتی تو وہ افغانستان جاتے, وہ گریس جاتے, لیبیا جاتے, جہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی نوجوان بے روزگاری کی وجہ سے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں. کاش وہ جاپان جانے سے پہلے وہ کوالالمپور سے ہوتے ہوئے چلے جاتے, جہاں کوالالمپور ایئرپورٹ کے اوپر ہزاروں پاکستانی نوجوان جو بے روزگاری کی وجہ سے اپنی چیزیں بیچ کے ویزے کے اوپر وہاں پہ پہنچے ہیں اور ان کی اتنی تذلیل ہو رہی ہے, وہ وہاں پہ پھنس گئے. تو یہ کون سی کامیاب سفارتکاری ہے؟ آپ اگر وزیر خارجہ بن کے جا رہے ہیں تو آپ کو احترام تو ملے گا ہی نا, ایک پاکستان کی رسپیکٹ ہے وہ تو آپ کو ملے گی. لیکن کامیاب سفارتکاری تو یہ ہوگی کہ گرین پاسپورٹ کی عزت ہو, اور جب ایک عام آدمی بھی, یہ ایک عام نوجوان بھی دنیا میں کہیں ٹریول کرے تو اس کو عزت ملے. تو یہ انٹرنشپ ہو رہی ہے قوم کے خرچے کے اوپر. اب ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ مطلب آپ غصہ آ سکتا ہے آپ کو, آپ کڑ سکتے ہیں, لیکن کر تو کچھ نہیں سکتے نا. ایسے تو بہت اور بھی کام پاکستان میں ہو رہے ہیں. یعنی کہ کل شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ سپاہی سالار ہمارے چیف آف دا آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کی وجہ سے ہمیں $2 ارب سعودی عرب سے ملے. بڑی خوشائند بات ہے, لیکن دوسری طرف آپ یہ سوچیں کہ آپ کے چیف صاحب کی کریڈیبلٹی کتنی اچھی ہے. یعنی کہ پاک فوج کی کریڈیبلٹی, ان کے سربراہ کی کریڈیبلٹی, کہ ان کی وجہ سے آپ کو پیسے مل گئے. تو یہ جو آپ کی فائنانس منسٹری ہے, یہ دوسری فورن منسٹری ہے, یہ لوگ کیا کام کرتے ہیں؟ سیاستدانوں کی کریڈیبلٹی ہونی چاہیے, نہ کہ آپ چیف آف دا آرمی سٹاف کی کریڈیبلٹی کو یوز کر رہے ہیں پیسے لینے کے لیے. تو بات یہ کہ اس ملک میں بہت ساری چیزیں درست ہونے والی ہیں. نوجوان بے روزگار پھر رہے ہیں, خودکشیاں ہو رہی ہیں. کل سے خبر چل رہی ہے $10 سستا ہو گیا, پاؤنڈ سستا ہو گیا, اسٹاک ایکسچینج فلاں حد کراس کر گیا. روٹی تو سستی نہیں ہوئی, آٹے کے 20 کلو کا تھیلا $100 مہنگا ہو گیا. تو غریب نے روٹی کھانی, ڈالر نہیں کھانے, اس نے اسٹاک ایکسچینج میں پیسے انویسٹ نہیں کرنے. جو کام کرنے چاہیے صاحب نے اس کے اوپر رسپونڈ کرنا ہوگا. البتہ جہاں تک یہ بات, آپ IMF والا پروگرام ہوا, اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ایک سینٹیمنٹ تو امپروو ہوتا ہے, لیکن اس کو اصل کام تو یہ نا کہ اب آپ اس کو ٹرانسفر کریں. اگر آپ کے اوپر ڈالر کی قیمت کا دباؤ کم ہو گیا ہے, یا آپ کی اسٹاک ایکسچینج اوپر جا رہی ہے, یا آپ کے پاس اب جو ہے وہ, لیکن راج صاحب یو وانٹ ٹو رسپونڈ؟ جی بالکل, میں کچھ جو باتیں محترم بھائی نے کی ہیں ان کا جواب دینا بہت ضروری سمجھ رہا ہوں. ایک تو آپ نے کوئی فیک اکاؤنٹس کی بات کی کہ ایک خبر آئی تھی کہ فیک اکاؤنٹس ہیں, اور وہاں سے دیکھیں الزام لگانا بڑا آسان ہے اور میڈیا پہ بیٹھ کے بات کر دینا بھی بہت آسان ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں حقوق عزت اور یہ جو قوانین ہیں یہ اتنے ویک ہیں کہ ان پہ فیصلے نہیں آتے. تبھی ہر بندہ جو ہے جو منہ میں آئے گا وہ بولتا چلا جاتا ہے. اور آج کل 100 چینلز ہیں, 1000 پروگرام ہیں, تو جس کا جو دل آتا ہے وہ بولتا ہے اور اس کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی. اگر تو میرے بھائی کے پاس کوئی ایسا ثبوت موجود ہے تو پیش کریں عوام کے سامنے, اور اگر پھر بھی ان کی تسلی نہیں ہوتی تو گو ٹو دا کورٹ. لیکن یہ بیٹھ کے کہہ دینا جی کہ کوئی فیک اکاؤنٹ تھا, اس میں سے پیسے جا رہے تھے, آپ کو خبر ملی تھی, تو آپ کو ثابت کرنا ہے. دیکھیں یہ کھیل بڑا پرانا ہو گیا اور یہ رام کہانیاں سن سن کے لوگ تنگ آ گئے ہیں. اب میڈیا ٹرائل ہمارا سب سے زیادہ ہوا ہے, پیپلز پارٹی کا سب سے زیادہ میڈیا ٹرائل ہوا, اور ہم سرخرو ہوئے. میری اپنی فیملی پہ درجنوں کیس بنائے گئے, ہم نے اس کو فیس کیا, اللہ کے کرم سے ہم اس میں سرخرو ہوئے. لیکن یہ ذاتی کی بات ہے اور میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں کہ آپ بیٹھ کے میڈیا پہ اس وقت اتحادی ہیں, انہوں نے بنوایا. نہیں, میں نے میڈیا پہ بیٹھ کے کوئی ایسی بات نہیں, مجھے بات آپ اپنی ٹرن پہ بات کیجئے. ٹھیک ہے. نہیں, وہ کیسز کا میں کہہ اگر رہا آپ کے پاس ثبوت نہ ہو اور آپ بیٹھ کے بات کر کے چلے جائیں تو یہ بڑی ذاتی کی بات ہے. نمبر 1, آپ نے انٹرنشپ کی بات کی. بلاول بھٹو زرداری اس ملک کے کروڑوں عوام کا لیڈر ہے, وہ بہت بڑی تعداد کو ریپرزینٹ کرتا ہے,
اور وہ الیکٹڈ ہے, وہ اپنے حلقے کے عوام کے ووٹ لے کر آ کے یہاں بیٹھے ہیں, اور اگر وہ وزیر خارجہ بن گئے تو ان کا حق ہے. اور اگر ایک نوجوان اس چھوٹی عمر میں اتنی کامیابیاں سمیٹ رہا ہے تو یہ کہنا, کوئی کامیابی میری گزارش سنیں, آپ نے کہا, ایک منٹ, آپ نے کہا کہ وہ لیبیا چلے جاتے. اب میری گزارش سنیں, بہت بڑا حادثہ ہوا یونان والا, بہت بڑا حادثہ, اور اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم نے سارے مسئلے حل کر دیے, پر اگر روزگار دیا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا. میں یہ چیلنج کرتا ہوں, ریکارڈ کے ساتھ کوئی پروگرام رکھ لیں میرے ساتھ, سب سے زیادہ روزگار پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا. اور اب ہو کیا رہا ہے, غریب لوگ ہیں, غریب ہونے کے باوجود, میری گزارش سن لیں پوری, میری گزارش سن لیں پوری, غریب لوگ ہیں, 40 لاکھ روپیہ لوگ دیتے ہیں ان ایجنٹس کو, اپنی زمین بیچ کے, اپنی جائیداد بیچ کے, اپنا گھر بیچ کے, اپنی گاڑی بیچ کے. لوگ مجبور ہیں, وہ جاتے ہیں باہر, اور وہاں کیونکہ ایجنٹس اس طرح کے ہیں, 2 نمبر لوگ ہیں, سلوک بھی برا کرتے ہیں اور ان کو موت کے منہ میں بھی ڈال دیتے ہیں. یہ مسئلہ صرف پیپلز پارٹی کا نہیں ہے بھائی, یہ پورے ملک کا مسئلہ, یہ مسئلہ آپ کا بھی ہے, یہ مسئلہ میرا بھی ہے. یہ کہہ دینا کہ بلاول صاحب لیبیا نہ, کہ یہ بھی زیادتی کی بات ہے. سو اس لیے ہم اگر جب بات کرتے ہیں نا تو ہم نے بات جنرل کرنی ہے. ہم کیوں نہیں اعتراض کر سکتے کہ آپ یہاں پہ بات ہو رہی ہے, آپ پہ مسائل ہیں, آپ وہاں پہ جائیں, آپ موج کرنے مسائل چلے گئے, لندن چلے گئے, آپ ان علاقوں میں جائیں نا جہاں پہ آپ, میری گزارش سنیں, آپ ایک مسئلہ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں نا, ملک کا مسئلہ ہے نا, پیپلز پارٹی کا تو نہیں ہے. کیوں وزیر خارجہ, میں اگر بات یہ کروں کہ آپ جس ادارے سے ہوئے تو کون لے کے مجھے بات کرنے دیں, آپ اپنی بات, آپ نے ایک مسئلہ آئیڈینٹیفائی کیا نا, ملک کا مسئلہ. اگر میں یہ بات کروں کہ آپ کا ادارہ, آپ کا تعلق میڈیا سے, آپ جس چینل سے منسلک ہیں, وہاں پہ میں جاتا ہوں ٹی وی شوز کرنے, وہاں پہ لوگ کہتے ہیں ہمیں تنخواہ نہیں ملی سال سے, 6 مہینے سے, 3 سال سے, تو کیا میں یہ کہہ دوں کہ آپ کا قصور ہے؟ یہ بات غلط ہے. ہمیں جنرلائزڈ بات کرنی ہے, اور اس طرح کسی کو ہٹ کرنا یہ ناانصافی ہے.